غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مداخلت کر کے مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرے۔ سول سوسائٹی کے اراکین نے سری نگر میں ایک اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں کشمیریوں کے حقوق کو دبانے کے لیے نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کی اور عالمی برادری کی توجہ سیاسی قیدیوں کی حالت اظہار اور سیاسی انتقام کے لیے عدلیہ کے استعمال کی طرف مبذول کرائے۔ اجلاس میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کو من گھڑت الزامات پر نہ صرف گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے گھروں، جائیدادوں اور زمینوں پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیریوں کو بھارت کی سیاسی ناانصافیوں اور فوجی محاصرے سے نجات دلائے۔ جموں میں قائم متعدد سیاسی جماعتوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی میں مودی حکومت کی غیر سنجیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے کشمیری عوام سے اپنے سیاسی حقوق کی بحالی کے لیے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی۔ جموں ڈیموکریٹک الائنس، جموں جسٹس پارٹی، ڈوگرا پیپلز فرنٹ اور انٹلیکچوئل سکھ فورم سمیت مختلف جماعتوں نے جموں میں اپنے بیانات میں مقبوضہ جموں کشمیر کے منفرد تشخص کو پامال کرنے کی بھارتی حکومت کی کوششوں کی مذمت کی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بی جے پی کے پالیسیوں کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر کو معاشی پسماندگی اور بے روزگاری کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی کے دور حکومت میں بھارت بھر میں مسلم مخالف تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب میں ایک سڑک حادثے میں مقبوضہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ ریاست کے ہوشیار پور ٹانڈا روڈ پر ایک نجی کار جس میں وہ سفر کر رہے تھے کہ ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد پیش آیا۔ نوبل انعام یافتہ امریتیا سین نے مسلمانوں کے خلاف مودی کے توہین آمیز بیان کو نفرت انگیز قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی اور انہیں بھارت کے مسلمانوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ دریاسنا بھارتی ریاست گجرات میں ایک کرکٹ میچ کے دوران ہندو انتہا پسندوں نے ایک مسلم نوجوان سلمان کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا، جس سے بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی عکاسی ہوتی ہے۔